رمضان الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ کا رسا. بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ
بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی ہماری بقا ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے۔ اپنے تمام ویورز کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سب سے پہلے تو سلام۔ رمضان کی بہت سی برکتیں، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس برکتوں والے مہینے میں ہم یہ رمضان الکبیر ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ میں ہوں فیضہ ریاض اور میں ہوں محمد رضوان، اور قاری نعمان سیفی کی آواز میں آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں جیسے وہ تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں تو ایک سرور سا طاری ہو جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور پھر جس آیت کا حوالہ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ جب آگے چل کر علماء کرام کے ساتھ جب ہم بیٹھیں اور ڈسکشن کریں تو اسی قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ایکچوئل میں ہمیں کہہ کیا رہے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن سمجھنے سے ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ تو یہ رمضان کا ایک مہینہ جو ہمیں ملتا ہے نا، جس میں ہمیں نیکیاں کرنی ہے اور ہمیں بھلائی کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے، تو کوشش یہ کریں چاہے قرآن کا آپ ایک رکوع روز کا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ آپ روانی میں پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن سمجھ کے زندگی آسان ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ ہم سے کرنے کو کہا ہے، وہ اب کی زندگی میں بھی اور آگے جو آفٹر لائف ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہت سی اس میں بھلائی ہے۔ بے شک بے شک اس میں بھلائی ہے، اور اسی میں بھلائی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے دین۔ اور چند ایک روزے باقی ہیں، رمضان اب تو ختم ہونے والا ہے، اور یہ دوزخ سے آپ پناہ مانگ سکتے ہیں۔ مانگنے کا یہ جو عشرہ ہے، آپ نے دن رات ایک کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ دوستو یہ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی استغفار ہی ہے۔ آج ہم نے استغفار پہ بات کرنے، کیا اہمیت ہے استغفار کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ وہ لوگ جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو ان کے تمام تر گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو گناہ ہی بہت کیے ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، پتہ نہیں اللہ بخشے گا کہ نہیں۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ غنی ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے میری رحمت بھاری ہے میرے غضب سے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں، یہ جان لیں اور مان لیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے کیا گناہ ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ جس طرح ہم اپنی نیکیوں کو یاد کر کے لوگوں کو گنواتے ہیں نا، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ جو ہم نے خلوت میں یا جلوت میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو یاد کریں اور ان کی بخشش اللہ سے طلب کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں، ہم نے شاید ان انٹینشنلی ہم سے وہ گناہ ہوئے، ہماری زبان سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے ہاتھوں سے پشیمان ہوں، بالکل اس پر بھی شرمندہ ہوں۔ اور آپ کا کام اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہوں اور سر تسلیم خم کریں، اللہ سے توبہ کریں اور یقین کریں اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اور یہ ایمان رکھیں کہ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو بخشے گا۔ اِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بھئی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں ہر شے پر قادر ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، بس میرے پاس آؤ، مجھ سے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب اس کا کوئی گناہ گار بندہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی وحدانیت کا یقین کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرا مالک تو تم ہی ہو۔ اور کسی حساب کتاب میں نہ پڑھیں کہ ایسا ہوا یا اللہ ایسا ہوا ہو، تو حساب کتاب میں نہیں پڑھنا، آپ نے بس اللہ کو کہنا اللہ تو بخش دے، بس یہ ہمارا یہ کام رہ گیا ہے۔ انصاف نہ کرے، کیونکہ اگر اللہ نے انصاف میں پکڑ لیا تو پھر تو اللہ اپنی رحمت میں بخش دے ہمیں۔ اللہ ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے استغفار کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے، کہ اللہ سے توبہ کی اہمیت کیا ہے۔ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کثرت سے اللہ پاک سے استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی پر آج بات کرنے کے لیے ممتاز کالرز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا علامہ نوید چشتی صاحب نے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ علامہ حافظ وسیم عباس ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا پہلے، کس طرح سے بیان کریں گے توبہ استغفار کی اہمیت کو، کہ آج کے دور میں ہم جو گناہ ہے اس کی کثرت تو بہت ہے، استغفار کی کثرت نہیں ہے، شاید اس کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں، کس طرح سے بیان کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بندوں کو فرما دیجئے کہ آپ کا رب بڑا رحمان اور رحیم ہے، جی اگر اپنی جانوں سے ظلم کر لیں، ظلم کے پہاڑ برسا لیں تو میری رحمت بہت وسیع ہے،
فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا کہ بے شک میں اللہ تمام گناہ معاف فرمانے والا بے ہوں، شک تمام گناہ معاف فرمانے والا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میری صفت ہے میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ تو یہ جو استغفار ہے، جیسا کہ آپ بھی ذکر خیر فرما رہے تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، دوسرا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل اس کو غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے حدیث شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ العظیم، مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے، فرمایا کہ میں دن میں ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت کے مطابق میں ایک دن میں یعنی ہر روز 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے استغفار، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ استغفار کرنے والا اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، استغفار کرنے والے کے دل اللہ تعالیٰ نرم فرما دیتا ہے، استغفار کرنے والے کو جو کثرت سے کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اور استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے، استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ جو ہے میرے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا فرمان بابرکت نشان ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک میں اللہ کا حبیب ہوں اور دوسرا وہ اللہ کا حبیب ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کا حبیب ہے جس کو جوان کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں توبہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور اس سے اگلی بات سنیے گا پھر لطف آئے گا، ہمارے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان گناہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے علاقے میں گرد و نواح میں 40 قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ جوان کے توبہ کا مقام ہے۔ تو یہ استغفار ہمیں قرآن پاک میں بھی کثیر تعداد میں ارشاد فرمایا گیا، احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ استغفار کی کثرت کریں، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی ہے ہم جیسے آج کا ایشو بھی ہمارا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بے پرواہی میں لاپرواہی میں ہے کہ شاید آگے جا کر کر لیں گے، ابھی ایک جو سلسلہ چل رہا ہے رشوت بھی کھا رہے ہیں، حلال حرام کا فرق بھی ختم کر دیا ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لی اور توبہ کر کے عمرے پر چلے گئے اور جی وہاں سے پاک دام ہو کے داڑھی رکھ لی اور ہو گئے، اور خواتین کا دیکھ لو تو پوری زندگی چگلیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں اینڈ میں آ کے جی 5 وقت کی نمازی اور یہ ہو گئے۔ ہمارے یہ سوسائٹی کے اندر سٹینڈرڈ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت کل کی حدیث ہے کہ لا یموت المؤمن الا یتوب، مسلمان ہو یا مومن ہو اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ سلسلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 28 سے 32 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے لفظ توبہ بار بار کہا کہ مجھ سے توبہ کرو، جیسے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اچھے طریقے سے سچے دل سے توبہ کرو اور حق کو مان لو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، پھر ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ اور استغفار یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب تک انسان کا ضمیر مردہ ہے وہ توبہ استغفار نہیں کر سکتا۔ اور توبہ استغفار کرنے والا جیسے کہ قبلہ صاحب بھی مولوی صاحب فرما رہے تھے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، ٹھیک، اللہ پہ توکل کر کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان حقوق العباد جو ہے نا اس کو بجا لائے۔ بالکل ٹھیک۔
اللہ حقوق اللہ تو آپ نے معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، آپ نے بھی سنا ہوگا اور علماء سے بھی ہم نے سنا، خود کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ 70 ماؤ جتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتے ہیں۔ اس لیے توبہ کا در ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی جیسے کہ آپ نے بات ابھی کی کہ بعد میں کر لوں گا، توبہ کو کوئی وقت نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جس کو جب نصیب ہو جائے، جس کو جب نصیب ہو جائے، جب وہ اپنی ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ بس 1-2 منٹ میں آپ کے لوں گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب قرآن پاک میں سورہ اس صورت میں نازل ہوئی کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کے سامنے پڑھ دی کہ اب جو شراب پیے گا اس کو سخت سے سخت عذاب ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ بس یہ کیا ہے کہ رسول مسجد نبوی سے گھر کی طرف نکلے تو سامنے کیا دیکھتے کہ دور سے ایک بندہ چلا آ رہا ہے جس نے اپنے سر پہ شراب کا مٹکا اٹھایا ہوا ہے۔ قابل غور بات ہے قبلہ، شراب کا مٹکا اٹھایا ہوا ہے۔ جب اس کی نظر رحمت کل کے چہرہ مبارک پہ پڑی تو اس نے دل میں یہ کہا، یا اللہ آج تو میرا اپنے حبیب کے سامنے برم رکھ لے، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سب کچھ جانتے تھے پاک رسول، باقی صحابہ کی تعلیم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہے مٹکے میں، تو اب وہ بندہ خاموش، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ علم غیب بھی جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مٹکے میں کیا ہے، لیکن اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا ہوا تھا کہ یا اللہ آج تو میرا اپنے حبیب کے سامنے برہم رکھ دے، زندگی میں یہ برا کام نہیں کروں گا۔ اب پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ رسول نے کہا کیا ہے تیرے مٹکے میں؟ اب وہ خاموش۔ پھر رسول نے کہا میں حکم دے رہا ہوں بتا۔ جب اس نے مٹکا کھولا نا وہ شراب نہیں تھی، سرکہ تھا، اور رحمت کل مسکرا کے کہا اللہ نے تیرے سچے دل کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات ہے کہ جب بھی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور بس آخری بات کہنے لگا ہوں کہ جتنا ہو سکے اب حقوق العباد بجا لائیں، بالکل کسی کا دل مت توڑیے، صحیح، کسی کے ساتھ ظلم مت کیجئے، اور قرآن پاک اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی یہی ہیں۔ آخر میں ایک فرمان امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جو آئینے میں اپنے ضمیر کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے، صحیح، اور جو توبہ کر لے اور رحمت کا در ہمیشہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تو اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کر لے تو سارا کھاتا کلیئر ہے، بالکل ہر طرح سے معافی ہے۔ تو آپ آج کے نوجوان نسل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گناہوں میں ہم جاتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں اب تو، اور شاید پتہ ہی نہیں ہے صحیح ڈائریکشن کیا ہے، یا اس طرح سے ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، اور گائیڈ کرنے والے بھی ہمیں بہت سارے ہیں، مگر شاید جو گائیڈ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھاتے ہم نصیحت کو سن نہیں پا رہے۔ آج کل وہ جو ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ نصیحت سننے کا جو حوصلہ ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے۔ میسج کیا دیں گے آج کے نوجوان نسل کو اور ہر بچے کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو، چونکہ توبہ جو ہے کتنا آسان عمل ہے، ہم چاہتے ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے۔ جی اس میں یہ ہے کہ سر جو بندہ اس نیت سے اللہ نہ کرے اللہ معاف فرمائے کہ گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے ہی انسان سوچتا ہے کہ میں نے وہ ٹریک اس نے غلط یوز کر لیا کہ میں جناب یہ کرنے لگا ہوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک ہے میرے مالک معاف فرمانے کی طاقت رکھتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ وہ تو جتنا بھی گناہ گار آ جائے، جیسا کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اب وہ توبہ کے ارادے سے صرف جا رہا تھا، ابھی کی نہیں، توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کی ڈیتھ ہوگی، موت واقع ہوئی۔ صحیح، جب موت واقع ہوئی تو عذاب والے فرشتے بھی آگئے اور رحمت والے بھی آگئے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ رب رحمان ارشاد فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی عذاب والے کہتے ہیں یہ 99 کا قاتل ہے، رحمت والے فرشتے کہنے لگے یا باری الہ یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، ابھی کی نہیں۔ اللہ عز و جل کو اس کتنی ادا پسند آئی، رب نے فرمایا اس کی زمین کو پمائش کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ اگر توبہ کرنے جہاں پہ جا رہا تھا وہ قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے، اگر یہ جہاں سے نکلا تھا وہ اگر راستہ زیادہ قریب ہے تو پھر اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں۔
تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ سکڑ گئی اور اس کی بخشش فرما دی. تو یہ تو ہے ہماری اس کی رحمت پر تقاضا. جیسے کہ ہمارے رومی کشمیر میاں محمد بخش علی رحمہ نے پنجابی میں آپ نے فرمایا نا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. اور رومی کشمیر فرماتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. یہ تو ہمارے اس کی رحمت پہ تقاضا ہے. ہم اس پر ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع. اور دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نوجوان نسل کو کیا پیغام عرض کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہ ایک ایسی عذاب ہے جو یہ گناہ نہ زندگیوں کو کھا جاتا ہے انسان کو کھا جاتا ہے. انسان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے. اور جب ہم یہ سوچ کہ اللہ معاف فرمائے کہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد توبہ کر لیں تو واللہ عالم کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ گناہ کرتے ہی ہماری جان نکل جائے پھر ہمیں توبہ کا موقع ہی نہ ملے. پھر کیا کریں گے؟ اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہنا چاہیے. استغفار ہماری زبان پر کثرت سے ہو. کلمہ شریف کا ورد کرتے رہے ہم. اور یہ گناہوں سے نہ بالکل معافی. ہاں اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی سرزد ہو گیا گناہ تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ کام ہے. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مروی ہیں کہ جس نے گناہوں سے سچی توبہ کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے مگر اس میں شرط کیا لگائی ہے کہ سچی توبہ. بلکہ علامہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ لوگ گناہ ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے بلکہ اس کو تو اس صورت کو اس طرح سمجھنا چاہیے اگر گناہ ہو گیا ہے تو فوری توبہ کرنی چاہیے. فوری توبہ کیونکہ اس کے بعد زندگی کا نہیں. اور اللہ توفیق دے تو پھر اس کے بعد ہی یہ ہے. علامہ صاحب لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو توبہ قبول کرنے کا سلسلہ ہے بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. توبہ قبول کن لوگوں کی ہوتی ہے کن لوگوں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا جیسے ذکر کیا اب ایک انسان سے لابالغی میں یا نوجوانی میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس سے کسی دوسرے کا دل دکھتا ہے یا آپ مرڈر کے کیسز ایسے دیکھتے ہیں بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے دیتا ہے اور انسان معاف نہیں کرتا ہے. تو کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے پھر اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بھی توبہ کے مصلے پہ آتا ہے نا تو یقیناً وہ اسی نیت کے ساتھ آتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ مجھے معاف کر دے گا. بے شک. اگر آپ بندے کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ممکن ہے بندہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کو معاف کرے 5ویں دفعہ معاف نہیں کرے گا. لیکن بارگاہ الہیہ میں جب آپ کھڑے ہوں گے واسطہ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ جس واسطے کو اللہ بھی ٹال نہ سکے. اگر آپ محمد و آل محمد اہل بیت محمد کا واسطہ دیں گے تو یقیناً اللہ آپ کے گناہ کو قبول بھی کرے گا معاف بھی کر دے گا. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی کی ہے کہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ بھی ضد ہوتا ہے تو گناہ کر کے بندہ ضد کر جائے نہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے بالکل. ایک گناہ کر کے بھی ہوتا ہے یار بندہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اب اللہ کرے مجھے اللہ معاف کر دے دل مطمئن نہیں ہو بس قبلہ اس کی جو نیت ہے نا کہ اللہ کرے مجھے اللہ معاف کر دے اس کا یہ کہنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائے. بالکل. دیکھیں اللہ اگر جبار اور قہار بھی ہے تو اللہ غفور الرحیم بھی ہے. بے شک بے شک. ڈائریکٹ اللہ کسی کو گناہ معاف نہیں کرتا. بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ڈائریکٹ اللہ کسی کے گناہ معاف نہیں کرتا نہ تو وہ جسم رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ جب انسان کے گناہ معاف کرتا ہے تو کسی وسیلے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر ابھی میں یہاں سے نکلا ہوں تو راستے میں اگر مجھے کوئی فقیر مل گیا اگر میرے دل میں رحم آ گیا کہ یار میں اس کی کفالت کر دوں اس کو کھانا کھلا دوں تو یہ میرے گناہ کی توبہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ قبولیت کی سند مجھے مل گئی ہے کہ میرے دل میں رحم آ گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ گناہ گار بندے کا دل قاسی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ کسی کا دل جو ہے وہ سخت نہ کرے. بالکل بہت ہی خوبصورت میسج ہے. بڑا ضروری ہے کہ ہم واسطہ جب سرکار کا دیتے ہیں بے شک وہ اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ پاک ہماری استغفار توبہ قبول فرمائے. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی توبہ قبول فرمائے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہمارے اور اللہ پاک ہماری توبہ بھی قبول فرمائے. جی جی جی. جیسے کہ یہ ماہ رمضان مبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں نا جی توبہ کی قبولیت ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. توبہ کی قبولیت جو ہے نا وہ کچھ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں ہر لمحہ ہر پل جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے بالکل جیسے آج تاک رات ہے آج بھی 25 کی رات ہے جی بالکل تاک رات ہے
اس کے بعد 27ویں کی شب ہے، بالکل۔ یہ طاق رہتے ہیں. یہاں پہ تو رب کی رحمت ایک بہانہ تلاش کر رہی ہے. بالکل، یہاں جھولیاں بھر دی جاتی ہیں. ہاں بالکل جھولیاں بھر رہی ہیں. کون ہے میرے سے مغفرت طلب کرنے والا؟ بالکل بالکل. کون ہے معافی مانگنے والا؟ میں اسے معاف فرما دوں. یہ لیلۃ القدر کی رات، ایسے ہی یہ چاند رات جو ہوتی ہے اس کی بھی ایسے ہی وہ بھی لیلۃ الجائزہ. ہمیں بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب کہ یہ تو وہ راتیں ہیں جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اگر ہے کوئی اپنی مغفرت طلب کرنے والا تو جھولیاں ان کی بھر دی جاتی ہیں. کیونکہ وقت کم ہے، سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. مگر ثنا خان مصطفیٰ جناب اجازت ہے تو ایک آدھے منٹ کی بات کروں، آپ کو لطف آ جائے گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت دوں گا. جی جی. سب سے جو بڑے ولی ہوتے ہیں نا بندے کے لیے اس کے والدین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک انسان گناہ کر کے تھک جاتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا یار یہ معاف کیسے ہوں گے، تو اپنے والدین کے پاس جائے، ان کے قدموں میں گر جائے. بالکل ٹھیک. اگر والدین دعا کر دے تو یہ حقیقت قہرہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. اور اسی میسج کے ساتھ ہم یہ سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. بھی وقت شارٹ بریک کا، آپ کہیں مت جائیے گا. رمضان الکبیر کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور کچن میں میں اس وقت ہوں، ہمارا کچن سیگمنٹ. اور کچن میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہے ہم ہمیشہ گھر میں بھی یہ پریکٹس بنائیں کہ اپنے ہاتھ لائف بوائے سے اچھے سے دھوئیں. اور اچھے سے ہاتھ دھونے کے بعد آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ جراثیم سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں. ہر نیکی کے قدم سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں. ہر افطار ٹیبل جو ہے وہ بالکل صاف ستھری رہے گی. آپ کے ہاتھ جب صاف ہوں گے جراثیم سے تو ہم نے رمضان کا یہ پورا مہینہ پریکٹس بنائی ہے کہ ہم جب بھی کچن میں انٹر ہوں گے تو اپنے ہاتھ ہمیشہ اچھائی کی کاموں کے لیے جب بڑھائیں گے تو لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں گے. اور ہر افطار ٹیبل سیف ہوگی جب لائف بوائے سے آپ ہاتھ دھوئیں گے. تو کچن میں چلتے ہیں اور کچن میں ہمارے شیف ندیم چیمہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ندیم بھائی کیا بنا رہے ہیں یہاں پر؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل رائس. چکن ویجیٹیبل رائس ہے اور ویجیٹیبل سوپ. ویجیٹیبل سوپ ہے آج. مطلب کہ سب ویجیٹیبلز کے ساتھ بنا سب کچھ ہے. تو یہاں پہ میں نے پیاز جو ہے نا ایک پیاز لے کے اس کو براؤن کیا ہے اور اس میں جو ہے نا 2 سے 3 پٹاٹو وہ میں نے کاٹ کے اس میں پہلے سے جو ہے نا کر دی ہیں. اب اس میں مسالہ ڈالیں گے. ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، بلیک پیپر 1/2 ٹی اسپون اور ثابت دھنیا 1 ٹی اسپون اور ہلدی 1/2 ٹی اسپون اور گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون اور ثابت مسالہ اور کنور کا چکن کیوب ٹکی ذائقے کے لیے. اگر آپ نے کنور کو استعمال کرنا ہے ذائقے کے لیے تو آپ کی یہ جو خوشبو ہے اور جو پورے کا پورا کھانا ہے وہ زیادہ مزیدار بنے گا جب آپ کنور کے چکن کیوبز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اور اگر شیف یا ایکسپرٹ کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ نے ایز اٹ از اسی طریقے سے تیار کرنی ہوتے ہیں اگر آپ کو وہی فلیور چاہیے ہوتا ہے. اور کنور تو ویسے ہی آپ کی کسی دال وغیرہ میں بھی آپ ڈال دو تو اتنا مزیدار اور لذیذ قسم کا بن جاتا ہے کھانا. تو آپ کنور کی ورائٹی ہے، چکن پاؤڈر ہے، چکن کیوبز ہیں، اس کے علاوہ کنور کا کیچپ تو ہر آئٹم کے ساتھ چلتا ہے. جی تو ہاں کچھ بھی کنور کا استعمال کریں. اور اس میں میں نے ایڈم کا مکھن یوز کیا ہے. ایڈم کا مکھن کیا بات ہے. اس میں میں نے چکن جو ہے نا قیمہ کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے فرائی. اب میں اس میں وہ بھی ایڈ کر دوں گا. یہ چکن بھی ایڈ ہو گیا اور یہ سب کچھ جو بن رہا ہے یہ ایڈمز کے مکھن میں بن رہا ہے. تو اب مکھن کی خوشبو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہے، کیا فلیور ہے. جی اچھا جی یہاں پہ ہماری جو ہے نا برتن گندا ہو چکا ہے، اس سے کریں گے. ٹھیک ہے اس کو ہم واش کریں گے. اور واش کرنے کے لیے آپ کو وم چکنائی کا خاتمہ بھی کرے. لانگ بار ہے، لیمو اور نمک کے طاقت کے ساتھ ہے اور چلتا بھی زیادہ ہے. تو آپ کے گھر کے اندر آپ جب بھی برتن دھوتے ہیں جو جمے ہوئی چکنائی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس وم کا لانگ بار ہے. تو اس سے آپ اپنے برتنوں کو چکا چک صاف کر دیں جیسے ہمارے شیف نے ابھی کر لی ہیں. اور کھانا بناتے ہوئے جو ہے نا جب چھینٹیں پڑتی ہے تو میں بالکل بھی گھبراتا. اچھا جی کیونکہ سرف ایکسل ہے جی. تو چھینٹیں آ رہی ہیں آئل کی یا کچھ بھی آ رہا ہے تو سرف ایکسل آپ کی جو کپڑوں کے اوپر چکنائی ہے اس کو ختم کر دے گا. یا کتنے بھی ضدی داغ ہیں تو آپ نے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ سرف ایکسل نے آپ کے جو کپڑے ہیں جو کتنے بھی مڈی ہو جائیں کتنے بھی ڈسٹ والے ہو جائیں وہ سب صاف ستھرے ہو جائیں گے. تو جی رائس کے لیے میں نے ویجیٹیبل پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں ڈالیں گے پودینہ. ویجیٹیبل پہلے سے آپ نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور ویجیٹیبلز میں ہم نے لیا ہے جی گاجر اور گاجر کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے پودینہ. یہاں پہ ہمارا یہ مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے. اب ہم اسے ایڈ کریں گے. اچھا اسی پانی کے اندر ایڈ کر دیں گے. اور یہ مکھن ہے سارا. جی سارا مکھن ہے. یہ سارا ایڈمز کا مکھن ہے. آپ کے پاس کو پتا ہے ایڈمز کا مکھن
मोज़रेला चीज है, चार्टर चीज है, चिली चीज है, देसी घी है। एडम्स की तो वैरायटी बहुत ज्यादा है। आप अगर चीज लवर हैं तो आपको एडम से बेस्ट चीज नहीं मिल सकती है। तो जी यहाँ पे जो है ना बनाएंगे वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप 1 देश की हमने ले ली है, पानी की। और ये अभी नई सब्जी आई है टींडे सीजन के टींडे सीजन के मुताबिक सीजनल वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल और गाजर है और हमारे जायके के लिए किन्नौर की चिकन क्यूब टिक्की जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी जायके के लिए किन्नौर का क्यूब हमने यूज किया है। पुदीना बाद में हम स्ट्रेन करेंगे इसको अच्छी तरह से, अदरक लहसुन का पीस, अदरक लहसुन और टमाटर है, गाजर है, दालचीनी और लौंग है, ये भी डाल दिया और साथ में टींडे डाले हैं और पोटैटोस हैं। यस, ठीक हो गया जी। हम जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे चावल के लिए जो आपने बनाया है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारे राइस को जो है ना बॉयल आ चुका है। अब हम इसको बॉयल आ गया, अब इसमें राइस डाल देंगे। ठीक हो गया जी। जब हम राइस डालेंगे तो फिर हमारा मजेदार किस्म का पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसमें सब वेजिटेबल्स हैं। यस, वेजिटेबल, इसमें सब वेजिटेबल्स हैं और अब हमने जो सॉल्ट था वो डाला हुआ था मसाला के लिए। अब हम जो है इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि अब चावल डाल दिए हैं। ठीक हो गया जी। और वहाँ पर हमारा सूप रेडी हो रहा है। यहाँ पे सूप हमारा गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे। साबुत गरम मसाला ऐड कर रहे हैं जी, साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चीज मिस की है, दाल चीनी का पाउडर। ये दाल चीनी का पाउडर सूप में भी चला गया, बेहतरीन हो गया। ठीक हो गया जी। ये सारी चीजें जो है अब आपके सामने हैं, सब कुछ मजेदार किस्म की और वाकई में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये वेजिटेबल्स और जो मक्खन के अंदर सारी वेजिटेबल्स भुनी है ना, उनकी खुशबू से किचन जो है वो महक उठा है। जी, अब हमारा ड्रिंक रेडी होने लगा है। हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा हर इफ्तार टेबल की रौनक है जी। रूह अफ़ज़ा की वैरायटी है, रेंज है, रूह सब्ज भी है, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा का ये टिन पैक भी है। तो रूह अफ़ज़ा की वैरायटी जो है वो आप उसको एंजॉय करें। और हर इफ्तार टेबल में रौनकें जो आबाद होती हैं, यहाँ इफ्तार में सबसे पहले किसी चीज़ की तरफ हाथ जाता है तो वो रूह अफ़ज़ा होता है। तो रूह अफ़ज़ा का हम यहाँ पे ड्रिंक बना रहे हैं। और रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक बना के आप अपने दूध में इसका इस्तेमाल करें, आप पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें, मतलब जैसे आपको जिस तरह भी पसंद है उस तरीके से आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक हमारा रेडी हो गया। ये देखिए जी, गार्निश भी रेड से ही किया गया है। आज हमने थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, हमारे पास रूह अफ़ज़ा आ गया है। ये हर इफ्तार टेबल में सबसे खूबसूरत चीज़ रूह अफ़ज़ा होती है, क्योंकि बच्चे हो बड़े हो सबको चाहिए कि जब इफ्तार हो सबसे पहले हमने रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक लेना है। तो आप ये मज़ेदार किस्म का पुलाव जब रेडी करेंगे, वेजिटेबल्स पुलाव, और फिर उसके बाद रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक होगी तो मज़ा आ जाएगा आपको इफ्तार का भी। और आपकी इफ्तार टेबल जो है वो इसी तरीके से सजी रहेगी। यहाँ पर हमारा सूप रेडी हो रहा है और यहाँ पर हमारे हो रहे हैं जी पुलाव के लिए ये वेजिटेबल्स पुलाव जो बन रहा है, चिकन वेजिटेबल पुलाव, और वो हमारा रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। इसको अब लग जाएंगे 10-15 मिनट और 15-20 मिनट दम के ऊपर। अच्छा, लास्ट में जो है हम इसमें जायके के लिए और अच्छे के लिए सोया सॉस भी सोया सॉस ऐड कर सकते हैं जायके के लिए। वेरी नाइस। ले जी, जायके के लिए हमने इसमें आपने सब चीजें जो है वो नोट कर ली हैं और सारा प्रोसेस भी आपने देख लिया है। और यहाँ पर ये चावल जो है वो 15-20 मिनट में दम के बाद हो जाएंगे। वहाँ हमारा सूप भी रेडी हो गया है। कुछ मजीद अच्छी रेसिपीज के साथ हम कल फिर आएंगे। हमारे शेफ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे अब मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, हमें इस सेगमेंट में बहुत ही खूबसूरत हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है। उनसे गुफ्तगू करेंगे उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है। चूंकि पॉलिटिकल शख्सियत हैं तो मसरूफियत सियासी रहती है, मगर आज यहाँ पर आए हैं, उनसे रमज़ान के हवाले से बात करेंगे। राना जुनैद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जुनैद भाई, सबसे पहले तो बताएं रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है, उसने फिर उसकी ज़ात ने ये इस साल भी हमें रमज़ान दिखाने का मौका दिया और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफा तो मौसम भी काफी बेहतर है। बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। मेरे लिए तो ऑब्वियसली मजेदार मौसम इसी से, क्योंकि इंग्लैंड में ज्यादातर जरा सर्दी वगैरह रहती है और हमें यहाँ पे आके जरा समर एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। हाँ। अच्छा। और रमजान भी आपकी समर हॉलीडेज तो नहीं चल रहे थे ये रमजान में, या काम उसी तरह रूटीन उसी तरह काम भी साथ साथ चल रहे हैं हमारे। और
समर हॉलीडेज भी साथ साथ इंजॉय की जा रही हैं। अच्छा, वहाँ के रमजान में और यहाँ के रमजान में क्या फर्क नजर आता है? क्योंकि आप रहे तो सारा इंग्लैंड में ही है ना, और वहीं पे आप अपनी मसरूफियात भी करते हैं, पाकिस्तान आए हैं, तो वहाँ के रमजान और यहाँ के रमजान में क्या फर्क है? अच्छा, वहाँ के रमजान में और यहाँ के रमजान में सबसे ज्यादा जो मजेदार चीज है कि यहाँ पे जरा थोड़े से आवर्स आपको छोटे मिल जाते हैं, और वहाँ पे जरा रमजान के जो से प्रोलॉन्ग्ड है, दिन जरा लंबा है वहाँ पे। तो मेरे जैसा शख्स जो सा थोड़ा सा सेहत से कमजोर है, उसको थोड़ा जल्दी लग जाता है। सेहत से कमजोर, तो ये आप दोनों फिर तो हम बहुत कमजोर हैं। फिर आप दोनों ठीक हैं, क्योंकि खाने पीने के शौकीन अगर आप भी हैं तो खाने पीने के शौकीन ये भी बहुत ज्यादा अच्छा, है। जुनैद भी आजकल क्या रूटीन है, क्योंकि पाकिस्तान में रमजान गुजर रहा है, तो फैमिली के साथ टाइम गुजर? ज्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजर रहा है, और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि इसमें जितनी ज्यादा चैरिटी कर सकें या कुछ इससे चीजें हैं जिनसी के आप फैमिली में या अपने घर पे करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा रूटीन में वही अच्छा, रमजान तो फैमिली के साथ ही होता है, गैदरिंग जो होती है, वहाँ ये आप मिस करते होंगे? वहाँ पे नहीं, मेरी ज्यादातर फैमिली सारी क्योंकि यहाँ पे है। ओके ओके। और मेरे क्योंकि वाले साहब भी साबका चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रहे हैं। अच्छा। और कुछ पॉलिटिकल उनका भी सारी एफिलेशन है, फिर वालदा की एफिलेशन है, और फिर आना जाना चलना, दावतें लोगों की तरफ जाना आना करना, तो फिर इसी से रमजान बड़ा अच्छा बिजी गुजर जाता है। अच्छा, कितनी इफ्तारियां घर में की हैं और कितनी इफ्तारियां दावतों घर में सिर्फ अभी तक 2 की हैं, बाकी सारी बाहर की। और आज भी आप इफ्तार हमारे साथ करके जा रहे हैं, तो आज भी घर नहीं कर, तो आप इफ्तार किस किस को दे रहे हैं? ये तो खुद इफ्तार पार्टियां एंजॉय करें, खुद किसको इफ्तार पे इनवाइट करें? जब आप लोग कहेंगे, आप पहले लोग होंगे जिनको मैं इफ्तार पार्टी कराऊंगा। अच्छा, हम यहाँ पर हर गेस्ट जो आता है ना, उससे इफ्तार पक्का कर लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने तो ट्रांसमिशन छोड़ के आना नहीं है, तो हमें हर कमिटमेंट भी दे देते हैं। हमें हर गेस्ट फॉर इजी आपका मौका भी ऐसे ही इसी जगह पे आपको प्लेटफॉर्म पे कमिटमेंट मिलेगी, बाहर जाके तो कोई चक्कर भी नहीं है। अच्छा, जो चैरिटी की आपने बात की है, ये बड़ी अच्छी बात है कि रमजान में ये सिलसिला चैरिटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर लेवल पे हर शख्स कोशिश करता है कि जितनी अपने इस्तेदाद के मुताबिक लोगों की हेल्प की जा सके, लेकिन अब लोग शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, पिक्चर डाली सोशल मीडिया पे डाल, हर चीज को शो, मतलब ये किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, ऐसे हमें चैरिटी करनी चाहिए। लेकिन हम हर चीज को जी आए जी, और फिर सिलाई मशीन दे रहे हैं तो पहले फेसबुक पे लाइव जाएंगे, ये तो सूरत हाल है। असल में हमारा जो है ना एक एरा जो है ना जनरेशन का बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। पहले टाइम थे लोग एक दूसरे का एहसास करते थे, और पुराने वक्तों में किसी हमसाये की कोई जरूरतमंद हो, कोई सफेद पोश हो, उनके अच्छे तरीके से जाके खामोशी से जाके मदद किया करते थे। अब सबसे पहले ये है कि जी आपके 4 हमसाये देखें कि आप कर क्या रहे हैं, उसके बाद आपका जो हल्का है बाप फेसबुक पे है, आपकी स्नैपचैट पे है, इंस्टाग्राम पे है, वो देखें आप क्या कर रहे हैं, और उनको एक सेटिस्फेक्शन सी इस चीज से मिल रही है। देयर इज नो गेन आउट ऑफ इट। आप इसका पॉजिटिव और कॉन दोनों देख सकते हैं। पॉजिटिव तो ये इम्पैक्ट हो सकता है कि आप चाहते हैं कि कोई और भी मेरी तरफ देख के और चैरिटी की तरफ जाए, लेकिन हमारी इंटेंशंस, क्योंकि हम माशाल्लाह बजरिया कौम कुछ ऐसे काम हमारे हैं कि हम लोग इसमें पॉजिटिविटी कम देखते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा शो ऑफ की करते हैं कि यार मैंने उससे फलाने से ज्यादा उससे किया, फलाने ग्रुप वाले से ज्यादा काम किया, तो इसकी से चैरिटी काफी करते हैं। और दूसरा भी आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग हम सोशल मीडिया की तरफ इतना ज़्यादा और वीडियोस की तरफ इतना ज़्यादा जानने शुरू हो गए हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कुछ दिन पहले एक जगह से गुजरा, एक एक्सीडेंट हुआ है, तो लोग इंस्टेड के उस बंदे की जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प करें, बल्कि आके उसको वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये चीज हमारे में बहुत ज्यादा आ गई है, और ये बहुत डैमेजिंग है। मतलब एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, पता नहीं हम किस तरफ चल पड़े हैं, और ये इस तरह से ये डैमेजिंग। अच्छा, रमजान का एक पूरा महीना होता है, आपकी रूटीन चेंज हो जाती है पूरी, और फिर ऐसा होता है कि आप जिस टाइम पे खा रहे हैं सो रहे हैं ना, उस टाइम पे खा रहे हैं सो रहे हैं, और आपकी मुकम्मल एक मुझे कहना चाहिए कि ऑल्टर हो जाती है ये सारी चीजें। लेकिन ईद के बाद जैसे ही ईद आएगी उसके बाद हम वापस उसी तरीके से, रिश्वतें भी उसी तरह चल रही हैं, झूठ भी वैसे ही चल रहे हैं। आप तो वकील हैं तो माशाल्लाह आप तो झूठ बोलने से बाज आते ही नहीं होंगे। मैं तो पहले कहती हूँ भाई हम क्या, हम लोग देख लें, हर शख्स का आप देखें, हर शख्स कहीं ना कहीं अपनी नौकरी में, अपने चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। नहीं जी, मैं तो अपनी बतौर वकील एज अ प्रोफेशनल ड्यूटीज निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं वाले साहब से जरूर एक चीज सीखता हूँ। उन लोगों ने बतौर जब भी कोर्ट की है तो बावजू की है। अच्छा। तो मैं वो अल्लाह का शुक्र है कि केस ही नहीं पकड़ता जो गलत हो, और बीइंग अ लॉयर आई बिलीव नॉट इन बीइंग अ लायर। हाँ, तो ठीक है, ये बात कहने में ही अच्छी लग रही है। अल्लाह करे इस तरह हो, और ये फिर तो बड़ी आसानी सर हमारा माशरा अगर ठीक हो जाए, स्पेशली हमारी जैसे आपने बात की है कि रमजान के महीने स्पेसिफिकली कि सिर्फ हम क्यों देखते हैं, और स्पेसिफिकली रमजान में ही सिर्फ हम क्यों इस चीज को लेके चलते हैं कि हमने रमजान के बाद
اپنی ساری پرانی روٹینز پہ واپس آ جانا ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر رضوان بھائی اگر ہمارا عدالتوں کا نظام ٹھیک ہو جائے, ہم اندر سے لوگ ٹھیک ہو جائیں اور معاشرہ بطور ایز اے قوم ٹھیک ہو جائیں, تو ہمارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں یہ فرق آپ سے زیادہ بہتر کون محسوس کرتا ہے کہ وہ ساری چیزیں نارمز اینڈ ٹریڈیشنز جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں, ہیومینٹی کے وہ سارے لیسنز, وہ ہم سے زیادہ باہر والے یورپ زیادہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر وہ سب بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ, آپ ہیومن رائٹس کو بھی چھوڑیں کہ آپ اینیمل رائٹس دیکھ لیں. آپ مثال کے طور پہ یورپ ایک ایسا ملک ہے جس میں ہمارا خطہ ہے, جس میں یو کے میں زیادہ ٹائم گزارا ہے, اور یو کے میں آپ یقین مانیں کہ اگر روڈ پہ کوئی جانور آ جاتا ہے نا, بے شک گھنٹوں لائن لگ جائے, انہوں نے اس جانور کو کراسنگ دینی ہے. اور یہاں پہ ہمارے آپ دیکھیں گے ایسا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا, انسانوں کو بھی نہیں دیتے, ایمبولینس کو نہیں دیتے. یہ تو بلکہ ایمبولینس کے پیچھے زیادہ لائن لگتی ہے کہ یہ اگر نکلے گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے. وہ اس کو بھی ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. بالکل اخلاقی پستی ہے. بالکل جی, بہت جی ہمارے میں بہت ساری چیزیں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, جن کو اگر ایز اے انسان ہم اپنے میں یہی کر لینا کہ یار میں غلط ہوں اور میں نے اپنے اندر بینگ اے پرسن میں اپنے آپ سے سٹارٹ کروں کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ اس چیز کی طرف چل سکتے ہیں. ہم دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے لگا کے ہم نے دیکھنا ہے اور کھانے اور تبصرے کرنے ہیں, لیکن ہم نے بطور انسان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. تو رمضان میں اچھی چیز کون سی؟ اب باتیں تو ہم بہت اچھی کر رہے ہیں, کوئی ایک اچھی عادت جو آپ نے اپنائی ہے اس رمضان میں, کوئی ایسی روٹین جو شروع کی ہے تاکہ ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا موٹیویشن ملے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ رمضان میں, کیونکہ ایک میرے لیے بڑا اچھا اس دفعہ ایک یہ موٹیویشن رہی ہے کہ کرکٹ ضرور کھیلنی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ افطاری کے بعد کچھ سارے دوست اکٹھے ہو کے رات کو تھوڑا سا سپورٹس کر لیں, جس کی وجہ سے آپ کی مطلب کہ ایک روٹین ہو جاتی ہے, ایکٹیویٹی رہتی ہے, فزیکلی ہیلتھی کام. افطار ذرا ہیوی کر کے اس کے بعد پھر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے اور پھر ہم لیٹ جاتے ہیں. اصل میں اسی ایسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں کہ ذرا جب سحری کریں تو دبا کے بھوک لگے اور کھل کے کھائیں. اچھا, ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے کھانے کے لیے. یہ بھی ٹھیک ہے, مطلب دبا کے کھانا ہے. کچھ لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے اور کچھ کچھ لوگ جیتے ہیں, کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ صرف کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں. تو آپ کی وہ کیٹیگری ہے کہ صرف کھانے کے لیے ہی جینا ہے. لیکن نہیں, یہاں پر ہم آپ کو سموسے, پکوڑے اور کیا آتا ہے, پکوڑے سموسے تو ہم کھلائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کچن میں آپ کی ریسیپی کچن میں بڑی مزیدار کوشش کریں گے آج آپ کے سیگمنٹ میں بھی اسی سے ہیں, کیونکہ آج آپ کے کھانے کی دعوت ہے, تو کھانے کے چکر میں پہنچ گئے. کچن وہ ویجٹیبل چکن ویجٹیبل رائس ہمارے کچن میں ریڈی ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ سوپ ریڈی ہو رہا ہے. ہمارے شیف ندیم شیما وہاں پر تیاریاں کر رہے ہیں ہماری افطار کروانے کے لیے. بڑی مزیدار افطار ہونے جا رہی ہے ہماری. اور اب تو چونکہ آخری کچھ رہ گئے ہیں دن, کیسے یہ مہینہ آیا اور کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا ہے. لیکن یہی برکتیں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, استغفار کریں, توبہ کریں. آخری اشرا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے اور ہم سب پہ رحم کرے. کی سعادتیں سمیٹ لیں اس سے پہلے یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے. ایک بریک پر ہم نے جانا ہے. اسٹے ود اس. خوبصورت کلام اور افطار کا یہاں پر جی اب جیسے افطار پکوڑے سموسے کو دیکھتے ہی رضوان خاموش ہو جاتا ہے. بڑا ضروری ہوتا ہے اس کی خوشبو جب آتی ہے نا پکوڑے سموسے کی, تو وہ افطار کے جو لمحات ہیں وہ پھر یہ 30 روزے جو ہے نا, یہ 30 ہوتے ہیں 29 ہوتے ہیں جتنے بھی, اس میں یہ جتنا یہ سموسے اور پکوڑے کا کھا چکے ہیں نا رضوان, تو اس کے بعد درد ہونے لگ گیا. اب ویٹ گین کرنے والا ٹائم آ گیا. اب جب رمضان کے بعد جب آپ عید پہ دیکھیں گے نا کہ میرے سوٹ کی فٹنگ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے, یہ ابھی صرف ایسے لگتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے. اور وہ لڑکیاں جو کہ اسپیشلی میں نے بہت ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے لٹرلی اس رمضان کی برکت سے اپنا ویٹ مطلب آدھا فرق ان میں نظر آتا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ اسٹرکٹ رہتی ہیں, کنسسٹنٹ ہو کے ڈائٹ کرتی ہیں. اور خاص طور پر اب آگے ویڈنگ سیزن آنے والا ہے, تو خاص طور پر جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ رمضان کی ایک تو برکت ہے, اور ویسے بھی رمضان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے زکوٰۃ سے آپ کا مال صاف کرتا ہے,
اور آپ کے جسم کی صفائی ہوتی ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے جراثیم جو ہے وہ ختم ہو آپ کے جاتے ہیں. نفس کی صفائی ہوتی ہے جب ہم بغض غیبت سے دور رہتے ہیں روزے کی حالت میں, اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ ڈائٹ کا بتا رہی ہیں وہ ایک روٹین چینج ہوتی ہے, تو آپ کا جو فٹنس ہے اس میں بھی بڑا اور بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ رانا جنید وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ایکسرسائز ہے اور سپورٹس سٹارٹ کیا ہے, سپورٹس کی طرف آ گئے, وچ از اے گڈ تھنگ کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا بھی حساب لے گا کہ تم نے اپنے جسم کا خیال رکھا کہ نہیں کیا. ٹیچر آنسا ہمارے ساتھ موجود ہیں, روز بچوں کی روزہ کشائی کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ایک سٹوری لے کر آتی ہیں, اور بچے جو ہیں وہ پہلا ان کا روزہ ہوتا ہے اور پھر ان کی روزہ کشائی ہم کرواتے ہیں. تو ٹیچر آنسا کیا لے کر آئی ہیں آپ آج کہانی؟ جی, آج ہمدرد نونہال سے میں بچوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ قصہ لے کے آئی ہوں. آپ سب بچے سنو گے؟ یس. آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ لڑکے ہیں سارے تو لڑکوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ بوائز پارٹی ہے. ایک کلاس تھی, اس کلاس میں ایک بچے کا نیا ایڈمیشن ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ابھی وہ نیا جب کلاس میں آیا تو ہم کسی جگہ پہ نئے جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں. وہاں پر ٹیچر کوئی بھی سوال پوچھتی تھی تو ارشد کو سوال کا جواب آتا ہوتا تھا, لیکن وہ کیا کرتا تھا, چپ رہتا تھا, خاموش رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں پر یہ نئے لوگ ہیں, میرے نئے کلاس فیلوز ہیں, اگر میں نے غلطی سے کچھ غلط بول دیا تو سارے میرا مذاق اڑاتے رہیں گے اور جب تک میں یہاں رہوں گا یہ میری بات پکڑ کے رکھیں گے. ایسا ہوتا ہے نا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی. تو کیا ہوا, ٹیچر اس کو 2-3 دن آبزرو کیا اور دیکھا کہ یہ بچہ تو آیا ہے نیا لیکن یہ لکھتا اچھا ہے, اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوا تھا, لیکن جب یہ کلاس میں ڈسکشن ہوتی ہے یا اس میں سے کوئی سوال پوچھتی ہوں تو یہ سوال کا جواب نہیں دیتا. تو ٹیچر نے اس کو کہا کہ آج ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں. ٹیچر نے سب کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا کہ یہ بچہ جواب نہیں دیتا. ٹیچر نے بتایا کہ بیٹا آپ کو ہر سوال کا جواب دینا چاہیے. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو وہ سوال کا جواب یاد رہے گا, اور اگر غلط جواب دیں گے تو ٹیچر تو وہاں موجود ہوتا ہے نا, وہ آپ کو غلطی آپ کی درست کر دے گا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے, جو خود اعتمادی ہے, وہ بڑھ جائے گی. اور جو شخص اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے اس میں کامیابی اس کے لیے دروازے اپنے کھول دیتی ہے. اور جو شخص جو ہے وہ خاموش رہے گا وہ اپنا نالج شیئر کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اگر ہم بولیں گے نہیں, اچھا نہیں بولیں گے تو ہم اپنا نالج شیئر نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے لیے خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. خود اعتماد شخص جو ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنی جسمانی صحت اور دماغی صحت کو بھی مضبوط بناتا ہے اور بہت ہی بہترین کردار ادا کرتا ہے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو ہمیں اپنے لیے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنا چاہیے ہے. اور یہ صحیح ایج ہوتی ہے جب آپ ان کو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. جنید, کوئی بچپن کا واقعہ, کوئی قصہ, کوئی رمضان کا کوئی شعر, کوئی ایسی میموری ہے؟ رمضان کی میموری یہ ہے کہ اکثر ہم ماشاءاللہ جب روزہ رکھتے تھے چھوٹے ہوتے تو اکثر اسی چکر میں رہتے تھے کہ چڑی کہ ہم جو مطلب کہ لنچ باکس بنائیں اور اسکول میں جائیں اور دیکھیں کہ کہیں بھی چڑی نظر آ جائے تو روزہ کھول لیں. اور دوسری یہ چیز کہ شام کو ہم یہی انتظار, جب تھوڑی سی بڑی ایج میں آئے تو اسی انتظار میں ہوتے تھے کہ مولوی صاحب اذان دے دیں, کتنی دیر دیں گے. یہ ساری چیزیں رمضان میں بڑی ہم نے کی ہیں. پھر اکثر لیلۃ القدر کی رات پہ جب سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی باتوں میں لگے ہیں, اس ٹائم پہ ہم لوگوں کے گھر پٹاخے پھینکتے اور ان کی بلیں بجا کے بھاگ جاتے تھے. تو یہ بھی رمضان میں ہم نے بڑے اولٹ پٹانگ کام کیے. اچھا یہ بتائیں, جب آپ باہر ہوتے ہیں, یو کے میں ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی اسی طرح پکوڑے سموسے چلتے ہیں, ان کے بغیر افطاری تو نہیں ہوتی؟ نہیں سر, وہاں پہ بھی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ کو رمضان میں پکوڑے سموسے. میں اکیلا نہیں کھاتا فضا, اب طے ہو گئی. دیکھیں باہر اب رضوان نے پکوڑوں سے ہٹ کے کوئی سوال نہیں, یہ ضروری ہے نا, یہ سب سے ضروری ہے جی. میں تو سمجھتا ہوں میں نے انڈورسمنٹ لینی ہوتی ہے, یہ ضروری ہے. اور رضوان بھائی پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں روزے پیارے ہی تب لگتے ہیں جب سموسے, کچوریاں اور پکوڑے آپ کے آگے پڑے ہوں. جی رمضان کے ساتھ یہ سب چیزیں فرض ہوئی ہیں ہم پہ. ہم نے تو بلکہ خانہ کعبہ میں جا کے وہ لوگ جو نہیں کھاتے تھے ان کو بھی پکوڑے, لاہوری جو ہے نا خاص طور پہ, وہاں پہ بھی پکوڑے سرو کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی پکوڑے ان کی ہم نے گوروں کو لگا دیا اس کام پہ. اور آپ یقین مانیں کہ جو وہاں پہ آپ کی گورے کمیونٹی ہے وہ مزہ لیتی ہے اس چیز کا کہ یار کہ واقعی پکوڑے اور سموسے ایک اچھی چیز ہے. اچھا ان کا کھانا ہے ہی کیا, مطلب پاکستانی کا کھانا ہے, ان کے کھانے میں ہے ہی برگرز ہیں, فش اینڈ چپس ہیں, اور وہ بھی بڑے مسالوں
کے اور چٹپٹی چیزوں کے بغیر بغیر تو جب وہ ہمارا Exactly. ان کے اپنا کانٹیننٹل تو کوئی مطلب کہ وہ کھانا نہیں ٹیسٹ ہے. کرتے ہیں کھانا، وہ کہتے ہیں کہ یار کہ پاکستان اصل کھانے تو یہی ہے، ہم نے دنیا میں تو ایسی ہے. اچھا ویسے جو خوابوں کا شوقین ہوتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ایک کلچر، مطلب آپ کسی ریڈی والے سے بھی کچھ لے کے کھائیں گے نا، اس میں بھی ٹیسٹ ہوگا، اس کا بھی فلیور ہوگا. آپ اکثر دیکھیں اب جو ولاگرز آ رہے ہیں، انٹرنیشنل ولاگرز ہیں پاکستان میں کافی آ رہے ہیں، کراچی کی طرف جا رہے ہیں اور ٹورزم کو بڑا پروموٹ ہماری طرف کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو وہ یہی کہ جدھر جدھر ریڈیوں کا فوڈ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یار نہیں، ہم نے نہیں کسی اسٹریٹ فوڈ کو نہیں انجوائے کرنا، کسی ہم نے نہیں کسی صاف ستھرا نہیں ہے، وہ آ کے ٹرائی کر کے بتا رہے ہیں کہ یار کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اچھا بتائیں وہاں پر سب سے زیادہ مس کیا کرتے ہیں پاکستان کا؟ جب زیادہ عرصہ وہاں پر رہیں، پاکستان چکر نہ لگے، تو کیا مس کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ پاکستان کی لگژری لائف کو، ٹو بی آنیسٹ، ادھر برتن خود یہ بات ہے، اصل یہ میسج ہے دیکھنے والوں کے لیے. اور آپ یقین مانیں کہ جو ہمارے اصل میں پچھلے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو، گورنمنٹ آج بھی اس چیز کے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ انلیگلی یہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمندروں میں مر جاتے ہیں اور ڈنکیز کے اندر بڑی ماؤں کو اپنے بچے کھونے پڑتے ہیں، تو ان سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ ہرا باغ نہیں ہے یورپ اور امریکہ کہ آپ جائیں گے اور جاتے ساتھ ہی درختوں پہ ڈالرز لگے ہوئے اتار لیں گے، پاؤنڈ اپنی جیبوں میں ڈال لیں گے. وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہاں پہ برتن بھی خود دھونے، کھانا بھی خود ہی پکانا ہے. یہاں پہ بیگم دے دیتی ہے، ماں دے دیتی ہے، نخرے کرتے ہیں نخرے بڑے ہیں جی سب، اور کہ نہیں جی ہم نے آج یہ کھانا ہے، آج ہم نے وہ کھانا ہے. وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے بریڈ اینڈ بٹر کھانی ہے اور میک شور کرنا ہے 10 to 12 آورز کی شفٹ میں آپ نے کام کرنا ہے اور فری ہوں گے تو برگر اینڈ چپس. وہاں مشین کی طرح کام کرنا ہے دن اور رات ایسی ہے جی. اور پھر اس کے بعد جا کے آپ نے پیسے جو کچھ آئیں گے وہ جوڑیں گے. جو واپس آ کر آفس سے ہم واپس آتے ہیں، فیملی ایک جو سکون ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے وہاں. نہیں ہے سر، نہیں ہے. اور آپ سب سے زیادہ جو مزیدار چیز ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو وہی بات ہے، کپڑے استری کر کے مل جاتے ہیں، آپ کو کھانے اچھے مل جاتے ہیں اور آپ کو بہت سارا سٹریس ختم ہو جاتا ہے جب آپ واپس فیملی میں جاتے ہیں. آپ کا کلچر ہے نا، وہ ہمارا کلچر اور ان کا کلچر بڑا ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے وہ کلچر ہے کیونکہ انہوں نے آنکھ ہی اس کلچر میں کھولی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے اچھا ویسے آنیسٹلی اپنا کام خود کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ مرد اپنا کام خود کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنے چلے کپڑے نہ دھوئیں، اگر پریس کر لیے یا اپنے کو آپ بتائیں جی، پھر میں بھی بتاتا ہوں. بتائیں جی. میرا اس میں یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کپڑے استری کر لیں اور برتن دھونے لگ پڑے تو کما کے باہر سے کیسے لائیں گے؟ ہم نے اسکول میں بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے اور ہم نے آپ کے پیارے پیارے جوڑے بھی لا کے دینے ہیں. ایگزیکٹلی، اس کو میں انڈورس کرتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھیں اس میں پھر بھی مرد حضرات باہر بھی محنت کرتے ہیں، گھر آ کے بھی سپورٹ کرتے ہیں. مورل سپورٹ جو ہوتی ہے، مورل سپورٹ ہے کہ ہم نے کھانا کھایا ہے، برتن رکھنے میں نہیں، دیکھیں برتن رکھنے میں بھی کوئی اتنی کوئی غلط بات نہیں. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اتنی ہیلپ کرنی چاہیے اوبیسلی. دیکھیں لیکن پکا کے تو بیوی کو دینا چاہیے نا اچھا سا. نہیں اچھا ویسے رضوان بھائی کبھی کبھی مرد کو بھی پکا کے دینا چاہیے. اور میں یو کے میں کیونکہ ہماری اصل دوستوں کی کچھ محفل ہم ادھر سے پریکٹس کر لی ہوئی ہم، تو ہم نے اکثر ویکینڈز پہ یا ہم نے ڈرائیو پہ چلے جایا کرنا کہ ٹورڈز ماؤنٹینیس ایریا کہ جا کے ہم کیمپنگ کریں. اور کوکنگ وغیرہ تو میرا ویسے بھی ایک سائڈ ہابی شوق بھی ہے. میں باربیکیو بڑا اچھا کرتا ہوں اور کسی دن آپ لوگوں کو واقعی رمضان کے بغیر آپ لوگوں کو دوسرے دن ملتے ہیں آپ سے پکا کر باربیکیو جو ہے نا آپ کو خود اپنا اسپیشل بنا کے کھلائیں گے. ویری نائس. اچھا لاسٹلی اینی میسج جو آپ دینا چاہیں اسپیشلی یوتھ کو؟ پاکستان کی یوتھ از مور دین 65%. کیا میسج ہے؟ اچھا میں پاکستان آپ کے پلیٹ فارم سے ایک ضرور میسج دینا چاہوں گا کہ جو آنے والی ہماری جنریشنز ہیں کہ ہم آئی ٹی کی طرف بہت زیادہ جانا شروع کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے فورن جو منسٹر ہیں ان لوگوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. پھر ہمارے ابھی یو کے سے ان لوگوں نے بڑا اچھا ینگ لڑکا ان لوگوں نے ایڈوائزر ٹو لے کے آئے ہیں جی فنانس کے اندر. اور کرپٹو کرنسی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. آئی ٹی ہاؤسز اور سافٹ ویئر ہاؤسز کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. اب ہماری جو نیکسٹ ورلڈ جنریشن جو جس طرف جانا شروع ہوگی ہے وہ ایک ٹیکنالوجی اور انوویشنز کی طرف ہے. کیونکہ میں نے بھی لندن میں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ ٹورڈز ہماری پی ایم ایل این کے اندر ابھی یہ آئیڈیالوجی نہیں تھی تو انٹرنیشنلی میں نے اس چیز کے پلیٹ فارم کو ایڈمائر کیا اور ان کو اس چیز کا ویژن دیا کہ لیٹس کم ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ ڈیجیٹل ورلڈ. سو ڈیجیٹل کی ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، ضرورت ہے وقت کی. بجائے کہ صرف ٹک ٹاک اور ولاگنگ بنا کے دیکھتے رہیں، تھوڑا پروڈکٹیو ہوں، کوئی اسکل سیکھیں. اب لگتا ہے ہمیں ایزی منی چاہیے، ہارڈ ورکنگ منی تو چاہیے ہی نہیں ہے. تو اسمارٹ منی ہو سکتا ہے، ایزی منی کی طرف نہ جائیں. بہت شکریہ. لاسٹ چیز آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور ایڈمائر کرنا چاہوں گا، مریم نواز نے بہت زیادہ کام کی ہے جی. اب ہمارا اپریشیٹ کرنا چاہیے وومنس کو تھوڑا سا کیونکہ فضا بھی بہت اچھا کر رہی ہیں. ہم ان کو اپنے پولیٹیکل شو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف.
ट्रांसमिशन में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान अल कबीर इफ्तार ट्रांसमिशन है और रमज़ान का ये महीना, ये बरकतों वाला महीना इसी तरह से गुजर रहा है। कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और अब तो बल्कि ईद की तैयारियों में सारा टाइम गुजर रहा है और शॉपिंग के लिए बाजार निकल जाएं। इफ्तार के बाद तो रश लगा होता है, मतलब आप खचाखच बाजार जो है वो भरे हुए हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद इफ्तार भी यूजुअली जो है वो कहीं ना कहीं बाजारों में ही होती है, बाजारों में एग्जैक्टली वहीं पर होती है, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग, खवातीन की शॉपिंग, बहुत लंबी एक लिस्ट चलती है और वो फिर उसके बाद चांद रात तक ये सिलसिला जारी रहता है। बट स्टिल आपके घर में जो मुलाजिम हैं, जो आपके गार्ड्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द आपको नजर आता है कि ऐसे वो लोग जो कि डिजर्विंग हैं, जो कि पूरा साल आपकी खिदमत करते हैं, तो हक बनता है कि जो चीज़ आप अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं उनके लिए भी वही खरीदें। और जैसे आज हम बात करते रहे हैं, इस्तगफार ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आप जितना अल्लाह को मना सकते हैं मना लें। पता नहीं अगली ज़िंदगी में हमें ये देखना नसीब हो, हम इकट्ठे हों ना हो, कहाँ पर हों, तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करें। पता नहीं किसकी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और उसके सदके सबको, और पता नहीं अगले रमज़ान में हम हों भी कि ना हो, ये तो अल्लाह जानता है। लिहाजा हमें अल्लाह से इस्तगफार करनी है। और देखिए, किसी लम्हे का पता नहीं, आज हो सकता है कि इस रमज़ान में अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमा दे। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, अल्लाह से तौबा करते रहें। आ चुके पूरी ट्रांसमिशन में इस्तगफार की अहमियत पर बात हुई, तो दोस्तों सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में वो फरमा रहे हैं कि मैं रोज़ाना यानी 100 टाइम्स, एक तस्बीह 100 दफ़ा इस्तगफार करता हूँ। अल्लाह अकबर। और सरकार जो सरदार दो जहां हैं, सरदार जन्नत हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वो तस्बीह फरमा रहे हैं इस्तगफार की एक दिन में, यानी रोज़ाना का उनकी ये रूटीन में शामिल है। और हम लोग इंतहाई गुनाहगार, सगीरा कबीरा गुनाह करते हैं, पशेमान भी नहीं होते, शर्मिंदा भी नहीं होते। तो हमें सबसे पहले तो शर्मिंदा होना है और आज ही अभी से अल्लाह से इस्तगफार करनी है। जहाँ बैठे हैं यहीं बैठे रहें, अल्लाह से तौबा करें, आंखें बंद करें, महसूस करें कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको सुन रहा है। तौबा करें और यकीन करें, तौबा करने से सबसे पहले तो आपके दिल का जो बोझ है ना वो हल्का हो जाएगा। आपके रिज्क में कुशादगी होती है इस्तगफार से। ये भी फरमाया गया कि इस्तगफार की तस्बीह किया करें, इस्तगफार ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़ें, आपके रिज्क में फरावानी होगी। तो आप देखें कि इस्तगफार का फ़ायदा भी हमें है, हर तरह से हमें फ़ायदा है। आपने सिर्फ अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह, सरेंडर करना अल्लाह के आगे, हमने अल्लाह के आगे तौबा करनी है कि अल्लाह जो भी हुआ सो हुआ, बस तू माफ़ कर दे। किसी किस्म के कोई हिसाब किताब में नहीं पढ़ना और अल्लाह इंशाल्लाह रहीम है, गफूर है, वो बख्शेगा। बस आज की ट्रांसमिशन से सबक भी यही है, आज का मैसेज भी यही है कि अल्लाह के सामने सर झुकाएं और बस अल्लाह से तौबा करते रहें। और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी, क्योंकि गुनाह तो हम हर पल हर लम्हा करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों को साथ साथ उस पर पशेमा होके अल्लाह ताला से मुआफ़ी के तलबगार बने रहें, क्योंकि अगली सांस का पता नहीं है। तो जब एटलीस्ट मरे तो ये सुकून हो कि हमें चांस मिल गया था अल्लाह ताला से। और हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि आगे जाके तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी में वो चीज़ें बहुत सारे लोग गौर नहीं करते, मगर क्या पता कि अगला लम्हा भी नसीब होना या नहीं। लिहाजा इसी लम्हे को अपना आखिरी लम्हा समझे और अल्लाह से इस्तगफार करते रहें, क्योंकि ये बड़े कीमती लम्हात चल रहे हैं, खास तौर पे जो आखिरी 4-5 रोजे रह गए हैं। ताक रातें भी हैं, लैलतुल कदर को भी इस रात में अल्लाह ताला ने तलाश करने को कहा है, कबूलियत की रातें हैं। कुरान का नुज़ूल भी माह रमज़ान में हुआ और मुकम्मल भी माह रमज़ान में हुआ। तो हमें मोमिनों को, मुसलमानों को बार बार ये तलकीन की गई है कि कुरान पढ़ो और समझ के पढ़ो। आज के ट्रांसमिशन से जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ, नए उलमाए कराम के साथ, एक अच्छी डिस्कशन के साथ लेकर आएंगे और आपके साथ दोबारा बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि दीन को आसान तरीके से मिलकर समझें। जब मिलकर समझेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और ट्रांसमिशन का जो इख्तिताम है वो हमेशा हम किसी न किसी हमदिया कलाम से या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो कौन सा कलाम, जो हमारे साथ आदिल कबाल पहले भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया है, तो इनके कवाल के साथ जो है, इनके कलाम के साथ हम आज की क्लोजिंग करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने